براہ راست بات شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست اور سچی کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں جس نے لفظی طور پر دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ذرا تصور کریں، مقدونیہ کا ایک کمسن لڑکا، اور وہ بھی اتنی جلدی، تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بن جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس نوجوان نے اپنی طاقت، بلا کی ذہانت اور کمال کی حکمت عملی سے اس وقت کی معلوم دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ اس سفر میں آپ کو خون ریز جنگیں بھی ملیں گی، زبردست سیاست بھی، اور سب سے اہم، انسانی ذہنوں کو فتح کرنے کا ہنر بھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جنگی حکمت عملیاں آج بھی، جی ہاں، آج بھی دنیا کی ٹاپ ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب اس پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن واقعہ سے۔ دربار میں ایک ایسا خطرناک اور وحشی گھوڑا لایا گیا ہے جس کے قریب پھٹکنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں۔ سارے بڑے بڑے ماہر سوار ہار مان چکے ہیں۔ تبھی ایک 12 سال کا لڑکا آگے آتا ہے۔ اس نے ایک ہی نظر میں معاملے کو بھانپ لیا۔ دراصل وہ گھوڑا کسی اور چیز سے نہیں بلکہ اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ اس لڑکے نے بڑی ہوشیاری سے گھوڑے کا رخ سیدھا سورج کی طرف موڑا، اسے پیار سے تھپ تھپایا اور پلک جھپکتے ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ پورے دربار میں تو جیسے سناٹا ہی چھا گیا۔ اس کے والد بادشاہ فلپ نے حیرت سے کہا کہ بیٹا، یہ مقدونیہ کی چھوٹی سی ریاست تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ سکندر اعظم تھا۔ تو اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک طالب علم نے اتنی کم عمری میں، محض 12 سال کے مختصر عرصے میں، پوری معلوم دنیا کو کیسے فتح کر لیا؟ خیر، بات صرف زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنے کی نہیں تھی۔ سکندر کی سوچ اس سے کہیں آگے تھی۔ وہ انسانی خیالات، فلسفے اور جذبوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اصل فتح کا مطلب جسموں پر نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرنا تھا۔ ذرا اس کی زندگی کی رفتار تو دیکھیں۔ 12 سال کی عمر میں سرکش گھوڑے پر قابو پایا، 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا، صرف 25 سال کا ہوا تو اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور ایرانی سلطنت کو روند کر رکھ دیا، اور پھر 32 سال کی عمر میں بابل کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک طوفان تھا جس کی رفتار اور جس کا تسلسل ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے دماغ میں یہ سب آیا کہاں سے؟ جب سکندر 13 سال کا تھا تو اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفی ارسطو کے حوالے کر دیا گیا، اور ارسطو کے الفاظ، دنیا صرف ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ یہ الفاظ سکندر کے لیے محض کوئی عام سبق نہیں تھے، یہ وہ چنگاری تھی جس نے اس کے اندر یہ اٹل یقین پیدا کر دیا کہ وہ واقعی زمین کی لکیریں بدل سکتا ہے۔ ارسطو نے اسے محض تلوار چلانا نہیں سکھایا تھا۔ اس کے نصاب پر ذرا ایک نظر ڈالیں۔ فلسفہ، طرز حکمرانی، جنگی حکمت عملی، اور اس کے ساتھ ساتھ منطق، طب اور سائنس بھی۔ اس زبردست اور وسیع تعلیم نے سکندر کے دماغ کو اتنا کھول دیا کہ اس کی ذہانت اور فراست ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ بے وقت تلوار اور قلم دونوں کا ماہر تھا۔ مقدونیہ کے تخت کا حصول۔ جب سکندر 20 سال کا ہوا تو اس کے والد بادشاہ فلپ کا اچانک قتل ہو گیا۔ اس قتل نے راتوں رات اسے تخت کا وارث بنا دیا۔ اب تاریخ دان آج بھی اس قتل کی وجوہات پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پرانی ذاتی دشمنی تھی، لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے سکندر کی والدہ اولمپیاس کا ہاتھ تھا، کیونکہ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تھی اور اولمپیاس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تخت کا کوئی نیا وارث نہ آ جائے۔ سچ جو بھی ہو، اس واقعے نے ایک نوجوان کے سر پر بادشاہت کا بھاری تاج رکھ دیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اسے چاروں طرف سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی یونانی ریاستوں نے سوچا کہ بھئی یہ کمسن لڑکا کیا حکومت سنبھالے گا، لیکن سکندر نے انہیں ایسا سرپرائز دیا کہ سب دنگ رہ گئے۔ اس نے اندرونی سازشوں کو اتنی بے دردی سے کچلا اور بغاوت کرنے والے شہر تھیبس کی تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی سخت اور واضح پیغام تھا۔ اس ایک قدم نے باقی تمام ریاستوں کے دلوں میں ایسا خوف بٹھایا کہ پوری سلطنت میں استحکام آ گیا۔ ایرانی سلطنت کی فتح۔ اب اندرونی معاملات تو سلجھ گئے۔ اس کے بعد سکندر کا سیدھا ٹکراؤ ہوا اس وقت کی عظیم ایرانی سلطنت اور اس کے شہنشاہ ڈیریس سے۔ ان دونوں کا موازنہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ڈیریس ہے جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج اور بے تحاشا دولت ہے، اور دوسری طرف سکندر جس کے پاس صرف 40,000 فوجی ہیں۔
لیکن یہ 40,000 فوجی انتہائی منظم اور اٹوٹ جذبوں والے تھے۔ یہ بالکل ڈیوڈ اور گولائت جیسی صورتحال تھی جس نے ایسس کے مقام پر ایک بالکل نئی تاریخ رقم کر دی۔ جب جنگ شروع ہوئی اور ٹیریس کو لگا کہ وہ ہارنے والا ہے تو وہ اپنی فوج اور یہاں تک کہ اپنے خاندان کو بھی وہیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں سکندر کی قید میں آ گئیں، لیکن پھر سکندر نے جو کیا اس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس نے ڈیریس کی والدہ سے کہا کہ وہ انہیں ایک دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر مکمل شاہی عزت دے گا۔ سوچیں ذرا، اس ایک بات نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف کوئی خونخوار فاتح نہیں تھا بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مالک بھی تھا۔ اس شکست کے بعد ڈیریس نے سکندر کو صلح کی پیشکش بھیجی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، مغرب تمہارا اور مشرق میرا۔ مگر سکندر، اس کی نظر تو پوری دنیا پر تھی۔ اس نے یہ پیشکش سختی سے مسترد کر دی اور تاریخ کا وہ مشہور زمانہ جملہ کہا کہ ایک سورج کے نیچے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فیصلہ کن مارکا گوگا میرا میں لڑا گیا اور ڈیریس ایک بار پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، مگر اس بار قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے اپنے ہی کمانڈروں نے اسے راستے میں قتل کر دیا۔ جب سکندر کو اپنے سب سے بڑے دشمن کی لاش ملی تو وہ جشن منانے کے بجائے غمزدہ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر ڈیریس کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی اور اپنے گرے ہوئے دشمن کو باقاعدہ شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا۔ یہ چیز اس کی شخصیت کے ایک اور انوکھے پہلو کو سامنے لاتی ہے۔ مصر کا فرعون اور اسکندریہ۔ جب وہ مصر پہنچا تو وہاں کے مقامی رہنماؤں نے اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا اور فرعون کا درجہ دے دیا۔ لیکن سکندر صرف فتوحات تک محدود نہیں رہا، وہ ایک معمار کے روپ میں سامنے آیا۔ دریائے نیل کے کنارے اس نے ایک بالکل نئے شہر اسکندریہ کی بنیاد رکھی، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس شہر کا نقشہ سکندر نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اس میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ اور ایک عظیم روشن مینار شامل تھا۔ اس کا خواب ایک ایسا شہر بنانا تھا جو مشرق اور مغرب کو آپس میں ملا دے۔ ہندوستان کی جندے۔ پھر سکندر ان انجان اور مشکل علاقوں میں داخل ہوا جہاں اس کا ٹکراؤ راجہ پورس سے ہوا۔ راجہ پورس کی فوج میں دیوا ہکل جنگی ہاتھی شامل تھے۔ یونانی فوج کے لیے یہ بالکل نیا اور خوفناک منظر تھا، لیکن سکندر کی جنگی حکمت عملی نے یہاں بھی کمال دکھایا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے پہلے ان ہاتھیوں کو مرکزی فوج سے الگ کیا اور پھر اپنے گھڑ سواروں کو اطراف سے تیزی سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سکندر خود اگلی صفوں میں کھڑا لڑ رہا تھا۔ اپنے لیڈر کو یوں سامنے لڑتے دیکھ کر اس کے فوجیوں کا خون بھی گرما گیا۔ اس شدید خونریز جنگ کے بعد جب زخمی راجہ پورس کو قیدی بنا کر سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس کا وہ جواب تو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر اس دلیری اور خودداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً پورس کی جان بخش دی، اس کی سلطنت اسے واپس کر دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ آخری سفر اور میراث۔ یونان سے لے کر بر صغیر تک پھیلی اس عظیم سلطنت کو بنانے کا یہ سفر بالآخر ایک مقام پر آ کر رک گیا۔ ہر عروج کا زوال تو ہوتا ہی ہے۔ مسلسل جنگیں لڑ کر، انجان موسموں کی سختیاں جھیل کر اور اپنے گھر والوں سے دور رہ کر اس نہ رکنے والی فوج کی ہمت بالآخر جواب دے گئی۔ جب سکندر نے دریائے گنگا سے مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے تھکے ہارے فوجیوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ آگے جانے کو تیار ہی نہیں تھے، اور یوں دنیا کے آخری کنارے کو چھونے کا اس کا وہ خواب وہیں کا وہیں رک گیا۔ اب ذرا اس حیران کن حقیقت پر غور کریں، سکندر نے اپنی فتوحات کو پکا کرنے کے لیے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے اسٹریٹجک شادیاں بھی کی تھیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اندازے کے مطابق آج کی جدید عالمی آبادی کا تقریباً 1% حصہ اپنے اندر سکندر اعظم کا ڈی این اے رکھتا ہے۔ یہ نمبر سن کر ذہن چکرا جاتا ہے۔ اس نے واقعی نسلوں اور ثقافتوں کو حقیقی معنوں میں جوڑ دیا تھا۔ ہندوستان سے واپسی پر جب سکندر عراق کے شہر بابل میں پہنچا تو اسے ایک پراسرار بخار نے آ گھیرا، اور پھر وہ انسان جس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا تھا، وہ اپنے گھر مقدونیہ واپس پہنچنے سے پہلے ہی محض 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک انتہائی طوفانی اور شاندار زندگی کا کتنا اچانک اور المناک انجام تھا یہ۔ تو اس زبردست جائزے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔
آخر تاریخ سکندر کو کس نظر سے دیکھے؟ کیا وہ واقعی ایک صاحب بصیرت رہنما تھا جس نے اپنی عقل سے مشرق اور مغرب کو ایک لڑی میں پرو دیا، یا پھر وہ محض ایک ایسا فاتح تھا جسے بس آگے بڑھنے اور خون بہانے کی لت لگ چکی تھی اور جو اپنا سفر روک ہی نہیں سکا؟ یہ ایک ایسی پیچیدہ میراث ہے جو صدیوں بعد آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔